بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت لقمان حکیم کو بہت سی خوبیوں اور نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ فہم و بصیرت، علم و حکمت اور تعبیر و تشریح کی صلاحیتیں ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے عقل کی راہ سے وہ باتیں کھولیں جو پیغمبروں کے احکامات و ہدایات کے موافق تھیں۔ ان کی عاقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک حصہ قرآن کریم میں نقل فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اس لیے انہیں قرآن کریم میں بطور خاص حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل و کرم آپ کو ارزانی ہوا اور آپ کو دوسروں پر جو فضیلت بخشی، اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ یہ لقمان کون تھے؟ اہل علم نے ان کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ کسی نے انہیں نوبہ کا باشندہ قرار دیا ہے اور کسی نے ایلا کا۔ کسی نے انہیں آزر کی اولاد مانا ہے اور کسی نے انہیں آزاد کردہ غلام کہا ہے۔ کسی کے نزدیک میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور کسی کے نزدیک ان کے خالہ زاد بھائی۔ ان کے پیشہ کے تعلق سے بھی مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ بڑھئی تھے، کسی کے نزدیک درزی اور بعض نے ان کے چرواہا ہونے کا قول کیا ہے۔ ابو الجمال علامہ احمد مکرم عباس چریا کوٹی نے عہد عتیق کے دستاویزات وغیرہ کی روشنی میں لقمان حکیم کے نسب کے تعلق سے یہ معلومات فراہم کی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے میشاس نامی ایک بی بی سے نکاح کیا۔ ان سے 2 بیٹے فانے اور کہتان پیدا ہوئے۔ فانے طوفان نوح کے 140 برس بعد وجود میں آئے اور 474 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ جب فانے کی عمر 30 سال کی ہوئی تو ان کے گھر ایک بیٹا راغو پیدا ہوا۔ راغو کا انتقال 230 برس کی عمر میں ہوا۔ راغو کی پیدائش کے بعد اور طوفان نوح کے 670 برس گزر جانے کے بعد بنی آدم کی زبانیں مختلف ہو گئیں اور اولاد نوح دنیا کے الگ الگ حصوں میں ہر طرف منتشر ہو گئی۔ 32 برس کی عمر میں راغو کے گھر شاروخ پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 239 برس کی عمر میں ہوا۔ توریت میں شاروخ کا نام سروع لکھا ہے۔ شاروخ کی عمر جب 30 یا 32 برس کی ہوئی تو ان کے گھر ناہور کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے 260 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ یہ ناہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دادا تھے۔ جب ناہور کی عمر 27 سال کی ہوئی تو ان کے گھر ایک بیٹا تارخ پیدا ہوا اور یہی
عزر بت پرست یا بت ساز نیز ابراہیم خلیل اللہ کے باپ تھے۔ 250 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فانے کے بیٹے شالخ تھے، شالخ کے بیٹے اشرو، اشرو کے بیٹے ارغو، ارغو کے بیٹے ناہور، اور ناہور کے بیٹے تارخ یعنی عزر الاسلام۔ تارخ عرف عزر کا نکاح نونان یا نمرود بادشاہ کی بیٹی عدنی سے ہوا، اور ان بی بی سے عزر کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، ایک ابراہیم خلیل اللہ، دوسرے لوط کے باپ باران، اور تیسرے ناہور۔ پھر ناہور کے شکم سے باعورا تولد ہوئے، اور باعورا کے گھر میں لقمان پیدا ہوئے۔